شامدید۔ پاکستان ایک بہت بڑا اسٹریٹجک قدم اٹھا رہا ہے اپنی اربوں ڈالر کی معدنی دولت کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے، لیکن یہ سب ہو کیسے رہا ہے؟ آج کی اس تفصیل میں ہم اسی حکمت عملی کو سمجھیں گے کہ کیسے انہوں نے عالمی سطح پر اپنی پہچان بنائی، اپنے سسٹم کو سرمایہ کاری کے لیے آسان کیا، دنیا سے اہم روابط قائم کیے، اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا، اور ان سب کے پیچھے ان کا اصل ویژن کیا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ شروع ہوئی سعودی عرب کے شہر ریاض میں منعقد ہونے والے فیوچر منرلز فورم سے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام کانفرنس نہیں تھی، یہ دنیا بھر کے بڑے سرمایہ کاروں اور پالیسی سازوں کا مرکز تھا، اور یہی وہ سٹیج تھا جہاں پاکستان نے دنیا کو بتایا کہ وہ معدنیات کے شعبے میں اب سنجیدگی سے قدم رکھ رہا ہے۔ اور اس اعلان نے واقعی دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ جیسا کہ CNN کی اینکر ایلینی جوکوس نے کہا، دنیا معدنیات کے حصول کے لیے پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی صلاحیت کو کتنی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ اور یہ پہچان کسی چھوٹی موٹی میٹنگ میں نہیں ملی، یہ ایک اعلیٰ سطحی وزارتی پینل میں ہوا، جہاں سعودی عرب، مراکش، چلی اور کینیڈا جیسے معدنیات کے بڑے ممالک کے وزراء خود موجود تھے۔ ان کے سامنے پاکستان کو ایک پرکشش مقام قرار دینا اس بات کو بہت زیادہ وزن دیتا ہے۔ لیکن دیکھیں، صرف عالمی اعلانات کافی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے آپ کو اپنے گھر کو بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ تو پاکستان ان دعووں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اندرونی طور پر کیا اصلاحات کر رہا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اصلاحات صرف نچلی سطح پر نہیں ہو رہی، بلکہ براہ راست حکومت کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے آ رہی ہیں۔ جیسا کہ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے خود کہا، حکومت فعال طور پر نظامی رکاوٹوں کو کم کر رہی ہے تاکہ سرمایہ کاری کا راستہ بالکل صاف ہو سکے۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اس حکمت عملی میں بہت ٹھوس اقدامات شامل ہیں، مطلب پیچیدہ قوانین کو آسان بنانا، ایک ایسا فریم ورک بنانا جہاں سب ایک پیج پر ہوں، سرمایہ کاروں کو یہ یقین دلانا کہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور سب سے بڑھ کر کلین انرجی کی طرف جو دنیا جا رہی ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنا۔ اچھا، تو ایک مضبوط داخلی نظام کے ساتھ اگلا قدم کیا تھا؟ دنیا سے براہ راست رابطہ کرنا۔ یہ حکمت عملی صرف عوامی بیانات تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس میں اعلیٰ سطحی سفارتی اور کاروباری روابط بھی شامل تھے۔ پاکستان نے اس عالمی فورم کو صرف تقریریں کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور اہم ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اصل تعلقات بنے اور مستقبل کی بڑی شراکت داریوں کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ لسٹ خود بتاتی ہے کہ یہ ملاقاتیں کتنی وسیع اور اسٹریٹجک تھی۔ ایک طرف سعودی توانائی اور سرمایہ کاری کے وزراء سے بات ہو رہی تھی، تو دوسری طرف بین الاقوامی توانائی فورم جیسے اداروں اور میٹسو جیسی بڑی ٹیکنالوجی کارپوریشنز کے سربراہان سے بھی روابط قائم کیے گئے۔ یہ ہر سطح پر تعاون کی ایک جامع کوشش تھی۔ اچھا، تو اب بات چیت سے آگے بڑھ کر عملی مظاہرے کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان نے اپنی معدنی صلاحیتوں کا ٹھوس ثبوت کیسے پیش کیا؟ اس کا جواب ہے جدید ٹیکنالوجی اور ڈیٹا۔ دی منرل مارول، یہ نامی پویلین صرف ایک نمائشی سٹال نہیں تھا، بلکہ یہ پاکستان کی پوری پیشکش کا دل تھا، جسے خاص طور پر ممکنہ سرمایہ کاروں کو متاثر کرنے اور معلومات فراہم کرنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ذرا سوچیں کہ اس پویلین کے اندر کا تجربہ کیسا ہوگا۔ آپ صرف پریزنٹیشن نہیں دیکھ رہے، بلکہ آپ کو لائیو ڈیٹا دکھایا جا رہا ہے۔ آپ 3D جیولوجیکل ماڈلز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور ایک متاثر کن کنٹری شو کیس بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح پاکستان نے اپنی معدنی دولت کو صرف اعداد و شمار سے نکال کر ایک دلچسپ حقیقت میں بدل دیا۔ اور اس سب کے مرکز میں تھا نیشنل منرلز ڈیٹا سینٹر یا NMDC۔ یہ ایک ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو مکمل شفافیت فراہم کرتا ہے اور سرمایہ کاروں کو حقیقی وقت میں ڈیٹا تک رسائی دیتا ہے، جو کسی بھی سنجیدہ سرمایہ کاری کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب آخر میں آئیے ان تمام کوششوں کو ایک بڑے تناظر میں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ سب ایک بہت بڑے اور طویل مدتی ویژن کا حصہ ہے۔ وفاقی وزیر کا یہ بیان اس ویژن کو بالکل واضح کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریکوڈک، جو پاکستان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، صرف ایک پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک معیار ہے۔ اسے حتمی منزل نہیں بلکہ ایک ایسا ماڈل سمجھا جا رہا ہے جو مستقبل کے تمام منصوبوں کے لیے راہ متعین کرے گا۔ اور اس مستقبل کی سوچ کو مزید تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ پاکستان کے آئندہ منرلز انویسٹمنٹ فورم کا موضوع ہی ریکوڈکس سے آگے رکھا گیا ہے۔ پیغام بالکل صاف ہے، یہ تو صرف شروعات ہے۔ یہ ٹائم لائن پوری حکمت عملی کا خلاصہ ہے۔
आलमी ऐलान से लेकर दाखिली इस्लाहात और शराकतदारियों के जरिए मुस्तकबिल के एक बड़े इवेंट तक जहां इन कोशिशों के नताइज को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जामे हिकमत अमली, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और पाकिस्तान की बेपनाह मादनी दौलत इसे आलमी सप्लाई चेन का एक अहम खिलाड़ी बना पाएगी? इस कहानी का अगला बाब अभी लिखा जाना बाकी है। इस सफर पर हमारे साथ रहिएगा। मुस्तकबिल की अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।